بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قبر وہ مقام ہے جہاں سے لوٹ کر آنا ناممکن ہے، مگر بعض دفعہ بحکم اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں جن کو عقل کی آنکھ سے نہیں بلکہ یقین کی آنکھ سے ہی دیکھا اور پرکھا جا سکتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب ایک فیشن کرنے والی لڑکی کو مرنے کے بعد دفن کر دیا گیا تو کچھ دنوں کے بعد اس کی قبر سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگی۔ وہ آوازیں یہ تھیں، میں زندہ ہوں، مجھے قبر سے باہر نکالو۔ پھر ان آوازوں کو سننے کے بعد کون سا قدم اٹھایا گیا، یہ سب جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ گلگت میں پیش آیا تھا۔ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے ایک قبر سے آواز سنی کہ مجھے نکالو، مجھے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ جب ایک دو مرتبہ اس نے یہ آواز سنی تو اس نے سمجھا کہ یہ میرا وہم ہے، یہ میرا خیال ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی۔ لیکن جب اس نے مسلسل ہی آواز سنی تو اسے یقین ہو گیا۔ چنانچہ قریب ہی ایک بستی تھی۔ وہ شخص اس بستی میں گیا اور لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا کر کہا کہ آپ لوگ بھی چلو اور اس آواز کو سنو جو قبر سے آ رہی ہے۔ چنانچہ کچھ لوگ اس آدمی کے ساتھ قبرستان گئے۔ انہوں نے بھی وہی آوازیں سنی کہ میں زندہ ہوں، مجھے قبر سے باہر نکالو۔ سب نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ آواز قبر سے آ رہی ہے۔ اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء کرام سے یہ مسئلہ پوچھ لیا جائے کہ قبر کو کھولنا جائز بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ محلے کے امام مسجد کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس طرح قبر سے آوازیں آ رہی ہیں، میت یہ کہہ رہی ہے میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالو۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہے تو قبر کو کھولو اور اس کو باہر نکالو۔ چنانچہ یہ سب لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھول دی۔ اب جو ہی تختہ ہٹایا گیا تو دیکھا کہ اندر ایک عورت ننگی بیٹھی ہوئی ہے، اس کا کفن گل چکا ہے اور وہ عورت کہہ رہی ہے جلدی کرو، میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ۔ چنانچہ ان میں سے چند لوگ فوراً دوڑ کر اس کے گھر سے کپڑے لے آئے اور آ کر قبر کے اندر پھینک دیے۔ عورت نے ان کپڑوں کو پہن لیا اور چادر کو اپنے اوپر لپیٹ لیا، پھر تیزی سے بجلی کی طرح دوڑتی ہوئی اپنی قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی۔ گھر جا کر وہ ایک کمرے میں گھس گئی اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب جو لوگ قبرستان آئے تھے وہ بھی اس کے گھر پہنچے۔ ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے خود کو کمرے کے اندر قید کر لیا ہے۔ ان لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو۔ اندر سے کنڈی تو کھول دوں گی لیکن کمرے کے اندر وہی شخص داخل ہوگا جس کے اندر مجھے دیکھنے کی طاقت ہو، اسی لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، لہٰذا کوئی دل والا شخص ہی اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے۔ اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے مگر دو چار آدمی جو مضبوط دل والے تھے انہوں نے کہا کہ تم کنڈی تو کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ چنانچہ اس نے کنڈی کھول دی اور وہ چند لوگ اندر داخل ہو گئے۔ اندر وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی تھی۔ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس عورت کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہے، وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے۔ اس کے سر پر نہ ہی بال ہیں اور نہ ہی اس کے سر پر کھال ہے، صرف خالی ہڈی ہے۔ ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا کہ تیرے بال کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، مرنے کے بعد جب میں قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا اور کھینچا، اس کھینچنے کے نتیجے میں بالوں کے ساتھ کھال بھی نکل گئی، اس وجہ سے میرے سر پر نہ ہی بال ہیں اور نہ ہی کھال ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنا منہ کھولا۔ جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا کہ وہ اس قدر خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہ آیا، اور نہ ہی اوپر کا ہونٹ تھا اور نہ ہی نیچے کا ہونٹ موجود تھا، بلکہ 32 دانت سامنے جبڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا کہ تیرے ہونٹ کہاں گئے؟
اس عورت نے جواب دیا کہ میں اپنے ہونٹوں کو رنگین کرنے کے لیے سرخی یعنی لپسٹک لگایا کرتی تھی اور اس لپسٹک کو لگا کر غیر محرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی۔ اس گناہ کی سزا مجھے یہ ملی کہ میرے ہونٹ کاٹ دیے گئے، اسی لیے میرے چہرے پر ہونٹ موجود نہیں ہیں۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کو کھولا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں ہے، تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے۔ پھر ان لوگوں نے ڈرتے ہوئے اس عورت سے پوچھا کہ تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے؟ اس عورت نے روتے ہوئے جواب دیا کہ ناخنوں پر نیل پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا، کیونکہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی اور غیر مردوں کو دکھایا کرتی تھی، ان سے چھپاتی نہیں تھی، پردہ نہیں کرتی تھی۔ اسی لیے جیسے ہی مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت سخت عذاب نازل کیا گیا، تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال نوچ دیے گئے، میرے ہونٹ کاٹ دیے گئے، میرے ناخن بھی کھینچ دیے گئے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ عورت بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی، جیسے لاش ہوتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ دوبارہ سے مر چکی ہے تو لوگوں نے اسے دوبارہ قبرستان میں پہنچا دیا اور اسے دفن کر دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانا مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو اتنا سخت عذاب دیا گیا اور اس کو قبر میں کیا سزا ملی، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا۔ تو ناظرین، اس واقعے میں بہت بڑا درس حیات موجود ہے۔ بس تھوڑی دیر کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کو اور تمام امت مسلمہ کی عورتوں کو غیر محرم مردوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔